خودی پوڈ کاسٹ. عامر بھائی کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں فروغ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک. اللہ کا بڑا شکر. عامر بھائی ابھی جیسا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راشد آباد کے بارے میں اگر کچھ دن پیچھے جاؤں, when you called me first time about راشد آباد, آپ نے کہا کہ فروغ بھائی تیاری پکڑ لیں, راشد آباد جانا ہے. میں نے کہا واٹ از راشد آباد؟ تو آپ نے کہا یہ اس طرح ایک سٹی ہے. بٹ عامر بھائی لٹرلی مطلب ایک ہوتا ہے نا کانسیپٹ, میرا فرسٹ جو میرے مائنڈ میں چیز آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ یار اٹ از سم سارٹ آف اے سٹی جسٹ بسائڈ حیدرآباد. بٹ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ راشد آباد کیا چیز ہے. تو راشد آباد کے سفر میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا, جو ابھی ہماری ایپیسوڈ ریسنٹلی آئی ہے اس کو تھوڑا سا ریوائیو کریں اور لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے, واٹ از راشد آباد. اچھا فروغ بھائی, میں بھی چونکہ آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہی گیا, ہم پوری ٹیم اکٹھے گئے وہاں پہ, خودی کی جو پوری ٹیم گئی, تو ہم سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا وہ کہ راشد آباد, واٹ از راشد آباد, اور راشد آباد کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو ایک تو اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا ذرا ہم راشد آباد کی ہسٹری پہ ذرا پہلے بات کرتے ہیں کہ راشد آباد کی شروعات کیسے ہوئی. ایئر کوموڈور شبیر صاحب, اینجل شبیر صاحب, ٹھیک ہے جی, ان کا سفر شروع ہوا. راشد مناز صاحب جس دن شہید ہوئے اسی دن ان کو اللہ نے بیٹا دیا, اور ایئر کوموڈور شبیر صاحب نے اپنے بیٹے کا نام بھی راشد مناز سے انسپائرڈ ہو کر. بالکل 97-98 میں ان کا بھی جہاز کریش کر گیا کراچی کے اوپر, اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور وہاں سے پھر یہ جو ایئر فورس کے جو اس وقت کے جو بھی کوئی ایئر کوموڈور, گروپ کیپٹنز, ان سب نے بیٹھ کے سوچا کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور انہوں نے سوچا کہ جی ہمیں ڈسپائٹ آف کہیں مین سٹی کے اندر آنے کے, ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جو تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے ہو اور ایک بڑی جگہ ہو. اور ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اس کو ایک ویلفیئر سٹی بنایا جائے جہاں پہ کہ ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ لوگوں کو وہ کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی, اس کانسیپٹ کے ساتھ انہوں نے راشد آباد کی بنیاد رکھی. اور راشد آباد کا نام چونکہ آپ کو اس وقت بھی ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایم عالم صاحب کے نام پہ رکھنا چاہتے تھے. بالکل. اور ایم عالم صاحب نے سجیسٹ کیا کہ نہیں جی اس کا نام ہم راشد پہ ہی رکھیں گے, اور راشد آباد رکھا گیا. اور وہاں سے راشد آباد کا ان کا سفر شروع ہوا. اچھا ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اور یہ سفر ان کا شروع ہوا ہے 98, مطلب 25 سال پہلے راشد آباد کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اور کانسیپٹ از سو بیوٹیفل کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اس پورے ایریے کی پرچیز سے لے کے بلڈنگ سٹرکچر تک کھڑا کرنے میں کسی بھی قسم کی انہوں نے گورنمنٹ ایڈ اور کسی بھی قسم کی انہوں نے کسی این جی او سے کوئی ڈونیشن نہیں لی. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے پروویڈنٹ فنڈ, اپنی گریجویٹیز, اپنے ایسٹس, ان سب کو پول کر کے ایئر فورس کے آن ڈیوٹی اور ریٹائرڈ لوگوں نے اس جگہ کو بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, ایک اسکول سے ان کی شروعات ہوئی 98 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا. اور آج اس پورے راشد آباد کی ٹیریٹری میں آلموسٹ 14 ڈفرینٹ آرگنائزیشن وہاں پہ کام کر رہی ہیں. بالکل. ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اسپیشل ایجوکیشن میں, آرفنیج میں, ووکیشنل میں, پھر اس کے علاوہ اولڈ ایج ہوم, پھر اس کے علاوہ کیڈٹ اسکول, پھر ٹی سی ایف, پھر وہ ان کا جو ٹوپین means you name it and it is there, everything is there. And the model is so beautiful کہ وہ بلڈنگ بنا کے دیتے ہیں, آرگنائزیشنز آتی ہیں ان سے اس بلڈنگ کو رینٹ آؤٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا ایک جو اس سے دوسری خوبصورتی کہ اس بلڈنگ کا کرایہ رینٹل, مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا ماڈل ہوگا جہاں پہ کہ 100 روپی کرایہ لیا جاتا ہو فار 99 ایئرس. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 100 روپے کی آج کیا ویلیو ہے, اور وہ پوری ایک بلڈنگ کا رینٹ چارج کر رہے ہیں ان سے. ٹھیک ہے, اب وہ جو پورا ایریا پاکستان ریلوے وہاں آتی ہے, وہ آ کے وزٹ کرتی ہے, اینڈ اس دور میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہم اسپیشل بنا کے دیں گے اور ایک راشد آباد ریلوے اسٹیشن بھی بنا کے دیں گے. بالکل.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ماڈل ہے کہ اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ہر شہر میں یہ جو ایک ویلفیئر سٹی کا کانسیپٹ انہوں نے دے دیا نا, یہ اڈاپٹ ہونا شروع. آپ یقین کیجیے, وہ جیسے ہمارے ایک ساتھی عاطف ضیاء صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جو ویلفیئر سٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف کنورٹ کر دے گا ہمیں. آپ سمجھے نا کتنا بڑا ماڈل ہے یار, کہ وہاں پہ کوئی ایک صاحب جا رہے ہیں, ان کو تعلیم کے مسائل ہیں, ان کو صحت کے مسائل ہیں, ان کو کوئی اپنے بچے کو روزگار سکھانا ہے, ان کا کوئی بچہ کوئی ایسا مطلب اسپیشل کڈ ہے, اس کے لیے ان کو فیسلٹیز چاہیے, ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہے. عامر بھائی سملیرٹیز دیکھیں آپ, میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ خود ہی جی اور راشد آباد میں سملیرٹیز کتنی ہیں. بالکل صحیح بات ہے نا, بالکل صحیح بات کہ مطلب یہ کہ جو کام آپ کا جو ویژن تھا, جس طرح آپ نکلے اسے لے کے کہ یار ہم نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے, تو راشد آباد از ڈوئنگ دی سیم کب سے کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی کب سے کر چکے ہیں. ابھی وہ صرف ابھی انہوں نے اس روز بتایا ہمیں کہ جی ہم اب KPK میں سٹارٹ کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ پنجاب میں اس جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ کہ مین سٹیز وہاں پہ بینیفیشری نہیں. انہوں نے بتایا. تو میں نے ایک ریکویسٹ کی بھی ہے شبیر صاحب سے کہ جی میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دا سنگل ون ایجنڈا ملاقات کا کہ جی آپ کائنڈلی مین سٹیز کے پاس آئیں, آپ کائنڈلی لاہور کے پاس کسی جگہ پہ آئیں, آپ کائنڈلی راول پنڈی کے کسی مطلب اس شہر کے آس پاس آئیں. تو اس ایجنڈے کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ ان سے جو ہے نا ملاقات کی ریکویسٹ رکھی بھی ہے. پرفیکٹ. راشد آباد کے جو اسپیشلی جو ہے اگر ہم بات کریں, جیسا کہ ہم گئے دارالسکون بالکل, کیا ان کا کانسیپٹ ہے, اور جو لوگ وہاں پر جو مطلب آپ یہ کہہ لیں گے جو اسپیشل پرسن ہے, آئی کین ناٹ فورگیٹ دیٹ لیڈی جو آپ کے پاس آئی اور شیک ہینڈ اس نے آپ سے ہاتھ ملایا. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب کے سب ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ ایک فیملی. ہر ادارے کی وہاں پہ جو جتنے بھی وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہر ایک کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ. لیکن ذاتی طور پہ نا میں ایئر کوموڈور طیب صاحب سے بہت امپریس ہوں, ذاتی طور پہ مطلب بہت زیادہ مجھے ان سے مل کے خوشی ہوئی. نو ڈاؤٹ. اور انہوں نے وہ جو کانسیپٹ دیا نا کہ مطلب تعلیم جو ہے نا وہ ایک تو مطلب بچوں کو تو وہ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا نا کہ جی جب کیڈٹ کالج میں کوئی بچہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو اب جب وہ سب بچے وہ کھڑے ہوتے ہیں اکٹھے, تو آپ یہ نہیں جج کر سکتے کہ امیر کا بچہ کون سا اور غریب کا بچہ کون سا. آپ ان کے فیچرز اور ان کی باڈی کو دیکھ کے, ان کے چہروں کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوگا, یہ بلوچی ہوگا, یا یہ پٹھان ہوگا. مطلب ایسے آپ جج. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے اسکول میں آ کے نا آپ یہ نہیں جج کر سکتے کہ DC ٹنڈو اللہ یار کا بیٹا کون سا ہے اور ہمارے اسکول کے گارڈ کا بیٹا کون سا ہے. اینڈ بلیو می وہ نہیں ہم جج کر سکے تھے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے اسکول کی جو سب سے جو خوبصورت چیز جس کو کہ ابھی تک ہم نے بہت سی جگہوں پہ کوڈ بھی کیا کہ ان کا جو جینیٹوریل سٹاف کہہ لیں یا ہیلپنگ جو جتنے وہ جو سٹاف ہوتے ہیں, جیسے اس میں گارڈز آ جاتے ہیں, آپ کے ڈرائیورز آ جاتے ہیں, آپ کی فیمیل سٹاف آ جاتی ہیں, آیاز آ جاتی ہیں, آپ کے کوک آ جاتے ہیں, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. ان کو جو انہوں نے پڑھانا شروع کیا نا, اور وہ جو صاحب نے اس ہماری ایپیسوڈ میں کہا بھی کہ مائی نیم از احمد اینڈ مائی فیوریٹ فروٹ از مینگو, تو وہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں ذہن سے. اور وہ جو ان کی وہ جو چہرے کی جو رونق تھی, وہ جو آنکھوں کی جو چمک تھی اس پورے کلاس روم کے, وہ جو کلاس میں جو وہ جو ان کو سب کو جو پڑھا رہے, دیٹ واز لائک انفورگیٹیبل مومنٹ سو فار. ابھی تک بہت سی جگہوں پہ وہ لیڈی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ جنہوں نے جو ہے لکھتے ہوئے الفابیٹس, اور وہ سوری وہ لکھ رہی تھی 1 2 3 پورا جو ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے بھی, یعنی کہ میں اب اس قابل ہو گئی ہوں کہ گھر جا کے جو نا میں یہ سارا ریپیٹ کرتی ہوں. میرے بچے بھی مجھے جو ہے, میری بیٹی اسکول میں پڑھتی ہیں ایگزیکٹلی, اور وہ رات کو جا کے اپنا ہوم ورک کرنے کے بعد میرا ہوم ورک مجھے کرواتی ہیں, اور میں ہم اکٹھے ماں بیٹی پڑھیں. اب آپ یہ دیکھیں نا یار, کانفیڈنس ایک گھر کے اندر ایک والدہ اور ایک بیٹی اکٹھے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے ہوم ورک کریں تو وہ کیا کانفیڈنس ہوگا. تو اٹ واز ویری 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 گڈ آئیڈیا آف ایئر کوموڈور طیب صاحب کا جو ہے وہ. اور میں جو ایک چیز میں نے وہاں دیکھی ہے عامر بھائی کہ جو ڈسپلن ہمارے آپ یہ کہہ لیں, جیسے پاکستان ایئر فورس کا اسپیشلی انہوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے, تو جو ڈسپلن ہمیں دیکھا ہم نے جب ہم جا کے وہاں رکے,
جس طرح وہ سارا جو ہے سرو کرتے ہیں. ہم نے وہاں پر کھانا کھایا ایک دن, تو وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باقی ہم کسی جو نا اپنا آرمی کی میس میں یا ٹیریٹری میں آ کے ہم وہ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ڈسپلن ہر جگہ نظر آیا ہمیں, بالکل ان کے ہر ادارے میں نظر آیا. بالکل بالکل بالکل. آپ دیکھیں جی, دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے سیٹ اپ بنا دیا, لوگ وہاں پہ بینیفیشریز ہیں, اور وہ ٹنڈو والا یار مطلب حیدرآباد کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی مور اور لیس آلموسٹ ڈیلی کی جو ہیومن ٹریفک ہے اٹ از مور دین 6000, مطلب 6000 سے زیادہ لوگ ادھر وہ ہیلتھ کے لیے آ رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں, کسی بھی جگہ ان کی ٹریفک آتی ہے, اور وہ اس کو کیٹر کرتے ہیں ہر روز. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی ریلوے کے وہ جو ان کا ریلوے اسٹاپ جو ہے, ریلوے اسٹیشن جو ہے راشد آباد کا, اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہاں پہ بیڈس لگائے ہوئے ہیں, لوگوں کو اکوموڈیشن دیتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لوگ ہاسپٹل کے اندر علاج کے لیے آئے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ان کے پاس ظاہری سی بات ہے, ہاسپٹل کے اندر اس ٹیریٹری میں کوئی انہوں نے ہاسٹل تو رکھا نہیں ہوا, نہ کوئی ہوٹلز ہیں وہاں, تو انہوں نے ان کا بھی خیال رکھنے کے لیے وہاں پہ نیچے بیڈز اور ان کے لیے اکوموڈیشن دی ہوتی ہے. تو یہ بہت زبردست. اچھا, میں مطلب مجھے جو ایک اور جو سب سے زیادہ جہاں پہ مجھے خود بھی تکلیف ہوئی کہ ہم مطلب اتنے عرصے سے ہم مطلب ان کاموں میں اور ان ایکٹیویٹیز میں, اور ہمیں راشد آباد کا نہیں پتہ. تو میں سمجھتا تھا جیسے ہمیں ہی نہیں پتہ. اب یقین کریں جتنے بھی اداروں میں جب سے ہم راشد آباد کو مرحلہ مور دین 3 months لائک آ گئے, اور اس درمیان میں ہم کوئی 20-25 آرگنائزیشنس کے پاس اور جا چکے ہیں. بالکل 95% آرگنائزیشن کو راشد آباد کا پتہ ہی نہیں تھا. جسٹ امیجن, ہماری طرح انہیں بھی نہیں پتا تھا. اب وہ جون سا بھی مطلب وہ جو لوگ ہیں, وہ جب سے یہ جو ہماری ایپیسوڈ آئی ہوئی ہے, اتنے لوگوں کی کالز آتی ہیں. یہ پاکستان کے اندر آپ یقین کریں, کل مجھے سعودی عرب سے ایک کال آئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں اتنا زبردست ادارہ بن سکتا ہے, اور اتنی بڑی جگہ پہ, اور ہمیں ابھی تک نہیں پتہ, اور 25 سال ہو گئے. تو ہمیں خود بھی, میں سوچتا تھا کہ یار مجھے بھی نہیں پتہ. تو وہ اتنی اپریسیشن ہے ان کو, اتنی اپریسیشن اس وقت, اس خاص طور پہ خود ہی کہ ابھی تک جو ہماری جتنی ایپیسوڈز آئی ہیں, لائک میرا خیال ہے اٹ از ون آف دی ٹاپ 3 ایپیسوڈس میں سے ایک ایپیسوڈ ہے. میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں. لوگ اتنا زیادہ اپریشیٹ اور اتنا زیادہ اس کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ان کو وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے مطلب 2 روز پہلے میری ان کے جو CEO ہیں ریٹائرڈ جو ہیں کرنل علی صاحب ہیں, تو ان سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں کالز باقاعدہ طور پہ لوگوں کی آنا شروع ہوئی. پھر ایک اور بات فاروق بھائی, کہ یہ اتنی بڑی پازیٹیو سائڈ آف پاکستان ہے کہ ہمارے جو مطلب ایئر فورس کے لوگ جو کہ اپنی جان ہمارے ملک اور ہمارے اس تحفظ کے لیے قربان کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑا جذبہ ہے. آپ سوچیں نا کہ ایئر کوموڈور شبیر صاحب, بیٹا ان کا شہید ہوا ہوا ہے, اس کے نام پہ انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے. اور آپ اتنی بڑی یہ پازیٹیو سائڈ ہے کہ ریٹائرڈ فورس, ایئر فورس کے جو جتنے وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, آج وہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. اور مطلب میں ان میں سے ایک ایسے ایئر کوموڈور صاحب کو بھی ملا ہوں, مطلب انہوں نے ذرا نام لینے سے مجھے منع کیا. تو انہوں نے اپنی جتنا ایسٹ جو ان کی پراپرٹی سب بچوں میں تقسیم کر کے, وہ کہتے جی میرا ایک اسلام آباد میں گھر تھا, میں نے وہ بھی بیچ دیا کہ میرے پاس آپشن ہی کوئی نہ رہے کہ میں راشد آباد سے کبھی باہر نکل سکوں. چھوٹے سے 5-7 مرلے کے گھر میں وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جی جس نے ملنا ہے ہمیں یہاں مل کے آ جائے. اور دونوں مطلب وہ کپل مسٹر اینڈ مسز جو ہیں, وہ راشد آباد میں اپنی لائف جو ہے نا لوگوں کے لیے انہوں نے وقف کی بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہیں, باقی چیزوں پہ بھی ہیں. اور وہ یہ اتنا بڑا جذبہ ہے, اور جس کو کہ دکھایا ہی نہیں جاتا. اور اٹ شوڈ بی, مطلب یہ خاص طور پہ ان ریٹائرڈ لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی گورنمنٹ جاب کی ہے اور اب اس کے بعد اب کچھ نہیں کر سکتے, یہ اتنے بڑے رول ماڈل ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں وہ اس عمر میں بھی مطلب 77-78 ایئرز اولڈ ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا اپنی وہ زندگی انہوں نے ان کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اور عامر بھائی الحمدللہ, مطلب یہ کہ اللہ میاں بڑے بول نہیں بول رہے, لیکن اسٹل خود ہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان کی جو پازیٹیو سائڈ آف پاکستان, اور اس میں یہ آپ کی بات جو ہے نا وہ سیکنڈ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ جو باہر سے جو ہے وہ کہتے ہیں یار, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہمیں تو پاکستان میں کچھ نظر نہیں آتا کیا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سچے دل سے جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل اور پتہ لگ رہی ہیں کہ پاکستان کی پازیٹیو سائڈ ہے کیا. بالکل. دیکھیں جی فاروق بھائی,
معاشرے میں نگیٹیوٹی کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مطلب اس کام کے لیے چنا ہوا ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے جس دن سے سفر شروع کیا کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہو جائے گا, اتنے زیادہ لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں. مطلب ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی, ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایک آرگنائزیشن یا کسی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی کام کر رہا ہے. اچھا جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہی آگے 4 لوگوں کو متعلق ہمیں بتا دیتے ہیں. وہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے آپ کی وہ ڈے 1 والی بات یاد آ رہی ہے. آپ نے کہا تھا فاروق بھائی یہ لائف ٹائم پروجیکٹ. ایگزیکٹلی اٹ از لائف ٹائم. اب آپ دیکھیں اور یہ بات سامنے آ رہی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے کس طرح جو ہے نا نیور اینڈنگ پروجیکٹ. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اسی طریقے سے مطلب ریاکاری سے بچائے, اور جو خاص طور پہ جو ہمارا ایجنڈا ہے وداؤٹ مطلب کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے, کوئی کچھ نہیں ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کو کور کرنا چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی ان سے کوئی چیز چارج بھی نہیں ہم لوگ تو کرتے ہیں. ہمارا تو پرپس کیا ہے کہ جو کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کام کو ہم لے کے اپنے نیٹ ورک میں لیں, اپنے پورٹل کے اوپر لیں, لوگ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ سکیں. اب دیکھیں نا جس ایپیسوڈ کو بھی ہم جو بھی کوئی ہماری ایپیسوڈ آتی ہے کسی بھی ادارے کو کور کرتے ہیں, اس کی پن لوکیشن, اس کے کانٹیکٹ نمبر, اس کے سوشل میڈیا لنکس, اس کی ویب سائٹ, جو مٹیریل اس کا کانٹیکٹ کا ویب سائٹ سب ہم ڈال دیتے ہیں کہ لوگ ڈائریکٹ ان کو کر لیں. ابھی جیسے راشد آباد میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ان کی ایپیسوڈ گئی ہے, وہاں پہ ان کی وہ ڈیٹیلز بھی ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ جا رہی ہیں, لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں, ان کو کانٹیکٹ کرنا شروع کریں. تو یہ بہت بڑی ایگزامپل ہے جو راشد آباد کا جو ماڈل ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا, پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ شاید ان کو ان چیزوں کو دکھانا چاہیے, ہمیں ان کو یہ پازیٹیو سائڈ آف پاکستان دکھانی ہے. بالکل کہ یہ دیکھیں پاکستان میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, اور کرنے والے کون ہیں. آپ سوچیں نا, انہوں نے کہا کہ پورے راشد آباد کی کنسٹرکشن کے اوپر ایک اینٹ بھی کسی گورنمنٹ کے کسی ڈونیشن یا کسی آرگنائزیشن کی ڈونیشن کے بغیر لگی ہوئی ہے. مطلب یہ چھوٹا کام ہے, 120+ ایکڑ کے اوپر جا کے بلڈنگز بنانا, پورا نیٹ ورک بنانا, سب انہوں نے اپنی جیب سے کیا ہوا, سب اپنی مدد آپ کے تحت کیا. اور ابھی بھی وہ مجھے پتا ہے, اس دن کسی نے مجھے بتایا کہ جی وہ ایئر کوموڈور شبیر صاحب جو ہیں وہ اکثر کراچی سے جب آتے ہیں ادھر راشد آباد میں تو وہ بس پہ سفر کر کے آ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں گے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ایک بس پہ بیٹھتے ہیں اور بس پہ سفر کر کے وہ یہاں پہ راشد آباد پہنچ جاتے ہیں. تو اٹ از لائک مطلب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ان کی اس کاوش کی تعریف کے لیے جو ہے. صحیح. اچھا عامر بھائی, ایٹ دی اینڈ مطلب اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ میرا پرابلی سوال شاید ریپیٹ پہ ہو, لیکن اسٹل جو راشد آباد ہے وہ ٹوٹل ڈیمونسٹریشن ہے ہمارے خودی کی. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو آپ کے اینڈنگ ورڈز کیا ہوں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں فاروق بھائی, اگر یہ چند لوگ مل کر ایک راشد آباد ویلفیئر سیٹ اپ بنا سکتے ہیں جو کہ ماڈل سیٹ اپ ہے سب کے لیے, تو پھر ہمارے تمام شہر ویلفیئر سٹی کیوں نہیں بن سکتے؟ واہ. اور انشاءاللہ جب ہمارے شہر ویلفیئر سٹی بن جائیں گے نا فاروق بھائی, تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنے گا, ہمارا پیارا پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. پرفیکٹ. تو ہمارا تو خواب جو ہے نا, ہم نے تو یہ خواب دیکھ لیا انشاءاللہ. ہم تو اپنے ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ. امیزنگ تھاٹ جی. تو اس کلوزنگ ورڈ کے ساتھ بہت شکریہ عامر بھائی. تھینک یو ویری مچ.